السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, آئی ایم نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. سب سے پہلے آپ تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا ریئل انڈیپینڈنس کیا ہے, حقیقت میں آزادی کسے کہتے ہیں, اور پاکستان کی بنیادی آئیڈیالوجی کیا ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. تو ویورز, پاکستان بہت سی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ایک اسلامی ملک ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اپنا تن من دھن سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی, اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی. تو ایک آزاد اسلامی ریاست حاصل کرنے کے بعد کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا ہم ابھی بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بینگ پاکستانی, ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے, تب ہم جا کر آزادی کی حقیقت تک پہنچیں گے. تو ویورز, ہم نے اپنے ارد گرد باؤنڈریز قائم کر لی ہیں, اور ان باؤنڈریز کو قائم کرنے کے بعد ہم نے ان کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنا لیے ہیں. ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان رولز کو فالو کرنا اور اس باؤنڈری کے اندر رہنا یہی آزادی ہے, بلکہ یہ آزادی نہیں ہے. ہم نے یہ ساری باؤنڈریز اور یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن اپنے سروائیول کے لیے بنائے ہیں, اپنی پروٹیکشن کے لیے بنائے ہیں. حقیقت میں یہ آزادی نہیں ہے. تو حقیقت میں آزادی کیا ہے, ریئل انڈیپینڈنس کیا ہے؟ کہ کوئی ہمارے ایموشنز کو کنٹرول نہ کرے, ہمیں اکنامیکلی کوئی کنٹرول نہ کرے, یہ ریئل انڈیپینڈنس ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. لوگ ہمارے ایموشنز پر بھی قابض ہیں, ہمیں اکنامیکلی بھی کنٹرول کر رہے ہیں, ہمیں ایموشنلی بھی کنٹرول کر رہے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے ایک طبقہ ہم پر حکمرانی کر رہا تھا, وہ ہم پر ظلم بھی ڈال رہا تھا, ناانصافی تھی, غربت تھی, ہمارا استحصال ہو رہا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لیڈرز نے مسلمانوں کو اس ظلم سے نکالا, مسلمانوں کو جگایا, تب جا کر ہمیں ایک آزاد اسلامی ملک ملا. لیکن ایک آزاد اسلامی ملک حاصل کرنے کے بعد ٹرانسفارمیشن ہوئی. ہم ایک طبقے کے چنگل سے آزاد ہو کر دوسرے طبقے کے چنگل میں چلے گئے. اب ہم پر ایک اور طبقہ حکمران ہے, ایک اور طبقہ قابض ہے جو ظلم بھی کر رہا ہے, ناانصافی بھی کر رہا ہے, ہمیں غربت کی لکیر سے اوپر ہی نہیں آنے دے رہا. یعنی کہ ہم ایک طبقے سے چھٹکارا حاصل کر کے دوسرے طبقے کے قبضے میں چلے گئے ہیں. اٹس مین ابھی ہم آزاد نہیں ہیں, ابھی ہم نے آزاد ہونا ہے. آزادی سے پہلے بھی ناانصافی تھی, آزادی سے پہلے ظلم بھی تھا, ناانصافی بھی تھی, غربت بھی تھی, استحصال بھی تھا. ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے بعد بھی ناانصافی بھی ہے, استحصال بھی ہے, غربت بھی ہے, ظلم بھی ہے, امیر اور غریب کا فرق بھی ہے. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم طبقات کا شکار ہیں, ہم گروہ بندی کا شکار ہیں, ہم ظلم کا شکار ہیں, ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے, ہم مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئے, ہم نے فرقہ واریت کو اختیار کر لیا, ہم فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ابھی بھی ہم ان ساری چیزوں کے اندر گرے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہے. ریئل انڈیپینڈنس یہی ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے, انصاف کا بول بالا ہو, امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے, تب جا کر ہم آزادی کی حقیقت تک پہنچیں گے. ہم نے کسی کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول حاصل کرنے نہیں دینا. ہم نے متحد رہنا ہے تاکہ کوئی ہمیں کنٹرول نہ کر سکے. جب تک ہم بکھرے رہیں گے ہمیں کوئی نہ کوئی طبقہ کنٹرول کرتا رہے گا. ہمیں اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی چوائس سے زندگی بسر کرنی ہے, تب جا کر ہم حقیقت میں آزاد ہوں گے. تو ویورز, اگر ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں تو ٹو نیشن تھیوری کے علاوہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد اسلام ہے. اسلام پاکستان کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی, قرآن اور سنت کے احکامات کی پیروی کرنا, اور قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا, یہی پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے, یہی پاکستان کا نظریہ ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہم
قرآن سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم پر ہمارا استحصال ہو رہا ہے، ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کی نہیں سمجھا۔ ہمیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم ایک آزاد زندگی بسر کر سکتے ہیں، ہم حقیقت میں آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور آخر پر پیغام یہی ہے کہ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم پاکستان کی حفاظت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک پیسفل پازیٹیو امیج پوری دنیا کو دکھا سکیں اور آپس میں متحد ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔